السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا وہ شعبہ ترقی کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے شعبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس شعبے میں ہمیشہ ان افراد کو شامل کریں، ان افراد کو عہدے دیں اور ان افراد کو اونچی اونچی پوسٹوں پر لے جائیں کہ جو اس عہدے کے، اس منصب کے اہل ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں یعنی عہدے اور منصب ان لوگوں کو دو کہ جو اس منصب کے اہل ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب تم دیکھو کہ امانتیں ضائع ہو رہی ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جب تم دیکھو کہ کسی منصب پر اور کسی عہدے پر ایسا شخص فائز کر دیا گیا ہے جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے تو سمجھ جانا امانتیں ضائع ہو رہی ہیں اور قیامت کی یہ نشانی ہے اور قیامت قریب ہے۔ قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اور آپ کے خلفاء نے ہمیشہ اہل لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا یہ بیگانہ ہے، بلکہ صرف اس کی اہلیت کو دیکھا ہے۔ اہلیت اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے یہاں تک وعید سنائی ہے کہ وہ لوگ جو خود سے یا کسی اور طریقے سے کوئی اور ان لوگوں کو بڑے بڑے مناصب پر لے آتے ہیں جو ان منصبوں کے اہل نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی نیام میں تلوار کی نیام ہوتی ہے۔ فرمایا اس نیام میں نے 2 تحریریں دیکھی تھیں، اس میں سے ایک تحریر یہ تھی وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرِ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، کہ کوئی شخص ایسے منصب پر براجمان ہو جائے اور ایسے منصب پر لے جایا جائے کہ جو اس منصب کا اہل نہیں تھا۔ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کر لیا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، اور اللہ ایسے شخص کا کوئی عمل بھی، مالی عمل ہو، بدنی عمل ہو، کوئی زبانی عمل ہو، فرمایا ایسے شخص کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ہمیشہ اہل لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ وہ شعبہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔